برکت ہمیں درجات عطا کرے۔ آج کی جو نورانی محفل ہے جی، روحانی محفل ہے جی، منیر صاحب نے جس کا انعقاد کیا، باقی جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ ان سب کو درجات عطا کرے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی روحانی محفل ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ جو یہاں آئے ہیں اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ آپ نے نعت سن لی، حمد سن لی، ایمان تازہ کر لیا، بلکہ یہاں پہ بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب قرآن خوبصورت طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو اس کو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، اور بعد میں وہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جب خوبصورت طریقے سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے احسن طریقے سے الہام کے ساتھ، تو وہ فرشتوں کی خوراک بنتی ہے۔ اسی طرح سے حضور پاک نے فرمایا کہ ایمان، اسلام جو ہے، جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس کے 3 درجے ہیں جی۔ سب سے پہلا درجہ اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ اس میں فرمایا ایمان کیا چیز ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر جو آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ان کے پیغمبروں پر، ان کے نبیوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، فیصلے کے دن پر، اور اس کے بعد ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر ہے اور بری تقدیر ہے، جو راحت ہے اور آزمائش ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آخری ایمان میں کس چیز پہ لایا؟ وہ بعث بعد الموت، کہ موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کس لیے اٹھایا جائے گا؟ حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے، جب آپ یہ ایمان لیں، جب آپ کا عقیدہ ہو جائے تب آپ مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز بھی رہ جائے تو آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ دوسرا درجہ ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ قبول کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے بندے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کے اندر آتا ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور جس میں سکت ہو حج کر سکے۔ یہ اسلام آ گیا۔ جو ایمان ہے وہ موضوع ہے فقیہ کا، جو فقیہ ہوتے ہیں، جو فقہ پڑھتے ہیں، جو قاضی ہوتے ہیں۔ جو اسلام ہے وہ موضوع ہے مولویوں کا، جو مفتی ہیں، جو بتاتے ہیں اگر ہاتھ اس طرح باندھے تو نماز نہیں ہوگی، اس میں اتنے بتاتے ہیں، اس طرح سے پانچے نہیں اٹھائے تو نماز نہیں ہوگی، روزے کے پہلے 1 منٹ پہلے توڑ دیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں مفتی بتائیں گے آپ کو۔ تیسرا جو درجہ ہے، جو سب سے احسن درجہ ہے، سب سے بلند درجہ، جب یہ دونوں آپ کر جاتے ہیں، پہلے ایمان لے آتے ہیں، پھر آپ اسلام شریعت کو کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے شریعت، تیسرا درجہ آتا ہے احسان کا۔ اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو احسن طریقے سے کرنا، خوبصورت طریقے سے کرنا، اس کو عروج تک پہنچانا۔ یہ جو موضوع ہے یہ درویشوں کا موضوع ہے، یہ صوفیاء کا موضوع ہے، یہ فقیروں کا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ احسان جو ہے اس کا مطلب یہ حضور پاک نے فرمایا کہ اس طرح عبادت کریں کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ظاہر ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے آئے گی؟ وہ روحانیت سے آتی ہے۔ جب آپ ایمان لے آتے ہیں، شریعت پر پیرا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ روحانیت کی طرف آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جو بھی ہمارے زندگی کا مقصد ہے، کچھ لوگ اسلام تک رک جاتے ہیں، کچھ ایمان تک رک جاتے ہیں۔ ایمان لے آتے ہیں، میں اللہ کو ایک بھی مانتا ہوں، حضور پر بھی ایمان ہے، میرا فرشتوں پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، لیکن شریعت سے میرا کوئی سروکار نہیں، ٹائم نہیں ملتا، میں تھکا ہوا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ تھوڑا جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو وہ شریعت پہ پیرا مال شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں جی، اور اس میں ایک مسلمانوں کا بہت بڑا حلقہ ہے جو تیسرے کو بالکل مانتا ہی نہیں، روحانیت کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کون سا حلقہ ہے مسلمانوں کا،
لیکن جو فقیر ہیں صوفیاء ہیں درویش ہیں وہ پھر شریعت سے بھی آگے جاتے ہیں احسان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی جستجو میں، اللہ تعالیٰ کی تجلی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے۔ جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ روحانی محفل ہے، اس طرح سے یہ جو دنیا قائم ہے اس کے اوپر ایک اور دنیا قائم ہے، ایک روحانی دنیا قائم ہے۔ سبحان اللہ، جو سبحان آپ کو دکھتا ہے یہاں تک بات نہیں ہوتی، اس کے اندر روحانی طاقتیں بھی آتی ہیں، اس کے اندر شیطانی طاقتیں بھی آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت دور دورہ ہے، انٹرنیٹ پہ آپ ویڈیوز اٹھا لیں، ٹی وی پہ چلا لیں، کوئی نہ جنات کو مانتا ہے نہ تعویذوں کو مانتا، کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، سب تعویذ گنڈے جھوٹ ہیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی سایہ وایا نہیں ہے، سارا جھوٹ ہے، یہ صرف دھوکہ دہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان شیطانی طاقتوں کا اور روحانی طاقتوں کا قرآن شریف میں خود ذکر ہے اور بار بار آیا ہے، حدیث شریف بھری پڑی ہے۔ چلے صوفیاء کے واقعات کو تو سائڈ پہ کر لینا، وہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو ہم جیسے گستاخ مانتے ہی نہیں ہیں نا، وہ کسی کہانیاں اس کو کہہ دیتے ہیں۔ قرآن شریف سے تو کسی کا انکار نہیں، حدیث شریف سے کسی کا انکار نہیں۔ جس طرح سے روحانی طاقتیں ہیں اسی طرح سے شیطانی طاقتیں بھی ہیں۔ جو کرامت ایک ولی کر سکتا ہے وہی اسی طرح کا کرشمہ ایک عامل بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی کرشمہ دکھا کے غلط کرے، دھوکہ دہی کرے، تو آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا۔ جس طرح ایک ولی ہوا میں اڑ سکتا ہے، پانی پہ تیر سکتا ہے، آپ کی مراد پوری کر سکتا ہے، ایک عامل بھی کر سکتا ہے، اس کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے۔ اللہ نے دی ہے طاقت آزمانے کے لیے۔ شیطان کو پہلے روز ہی کہہ دیا گیا تھا یہ ساری طاقتیں تیری ہیں، اور وہ ہمارا واضح دشمن ہے، عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ساری طاقتیں ہیں، گمراہ کر سکتے ہو تو کر لو، جو میرے مومنین ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن طاقتیں ساری دیتے ہیں۔